السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی یمن کے حوالے سے، کیونکہ یمن نے باب المندب کو بند کیا ہوا تھا، اور اسی سلسلے میں پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے اس نے بھی ایک بیان جاری کیا۔ اس کے مطابق حکومت نے سعودی عرب سے متعلق حملے کی مذمت کرتے ہوئے پاکستان کی بحری مفادات اور تجارتی جہازرانی کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر پاکستانی پرچم بردار جہازوں یا پاکستانی کے بحری مفادات کو کسی بھی قسم کا خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اس کو نیشنل تھریٹ سمجھا جائے گا۔ تو وزارت خارجہ نے مزید کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے مطابق ضرورت پڑنے پر پاکستان اپنے جوہری مفادات کے تحفظ کے لیے قانونی اور مناسب اقدامات کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو یہ بیان میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، یہ اس کو آپ دیکھ لیں تھوڑا سا۔ جی یہ والا ہے، اب آپ دیکھیں نا اس بیان میں، یہ ایک انگلش میں بھی ہے اور ساتھ میں عربی میں بھی شائع کیا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ یہ ان کو کلیئرلی سمجھ آ جائے کہ ہم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے۔ یہ ایک سیریس بیان ہے، اس کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے۔ تو یہ بیان واضح بھی کرتا ہے کہ پاکستان اپنی سمندری حدود، تجارتی جہاز اور اپنی مفادات کے تحفظ کو بہت اہم سمجھتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بیان میں سفارتکاری مذاکرات کی کشیدگی کم کرنے کے تنازعات پر امن حل پر بھی زور دیا گیا ہے، لیکن 3 پوائنٹس سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھے۔ تو اس میں ایک پوائنٹ یہی تھا کہ اگر ہمارے جہازوں کو اوپر حملہ کیا گیا یا تو اس کو ہم اپنی نیشنل ایمرجنسی کا حصہ قرار دیں گے، اور 2 پوائنٹس ابھی آئے گا۔ تو ماضی میں بھی یمن کے تنازع کے دوران پاکستان نے براہ راست فوجی کارروائیوں میں حصہ لینے کی بجائے سفارتی کوششوں کی حمایت کی، جبکہ خطے کے تمام اہم ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھنے کی کوشش جاری رکھی۔ تو اس لیے خلیجی بحیر احمر، عالمی تجارت، توانائی کی ترسیل اور سمندری سلامتی ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان علاقوں میں ہونے والی تجارت اور توانائی کی منڈیوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو رہی ہے تقریباً اپنے ہرمز کی اور باب المندب کی، کیونکہ یہ دو راستہ ہی ہے کہ پورے ایشیا کو باقی منڈیوں سے کنیکٹ کرتا ہے۔ اگر باب المندب بند ہو جاتا ہے تو پرماننٹلی، اگر وہ ایسا نہ ہو، اگر پرماننٹلی وہ بند ہو گیا تو ایشیا یورپ سے کٹ آف ہو جائے گا، کیونکہ وہ ریڈ سی ہے، بحیر احمر ہے، اس کے تھرو راستہ ہے یورپ تک۔ تو اسی وجہ سے بعض مبصرین پاکستان کے حالیہ موقف کو فوری فوجی کارروائی کا اشارہ نہیں بلکہ اسی سفارتی پیغام کے طور پر دیکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ ہم فوجی کارروائی کریں گے، اور نہ ہی حوثیوں کی طرف سے کوئی ایسا اطلاع سامنے آئی ہے کہ اس میں حوثیوں نے کہا ہو کہ ہم پاکستان کی جہاز پر اٹیک کریں گے یا ہم وہ کریں گے یا وہ کریں گے۔ اس طرح کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی دھمکی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ تو اس لیے موجودہ حالات میں دونوں فریقین کے براہ راست تصادم سے گریز کرنے کی حکمت عملی وجوہات موجود دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایک اچھی سٹیپ ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر مسئلہ زیادہ ہو جائے گا۔ تو ان کے حل میں اگر مناسب موقع ملے تو پاکستان سعودی عرب اور یمن کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں مثبت کردار ادا کرے گا۔ اس کے درمیان مذاکرات کا ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ تو کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس واقعے کو وسیع علاقائی حکمت عملی کے تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ صرف تجزیہ ہے، انہیں حتمی حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب تو ایک اور اہم جغرافیائی اور سیاسی پیشرفت کی طرف جاتی ہے۔ تو حالیہ عوامی رپورٹس جو ہمارے پاس ابھی اویلیبل ہے، اس کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان سول نیوکلیئر تعاون سے متعلق مذاکرات میں کچھ پیشرفت ہوئی ہے۔ بہرحال حالانکہ یہ بہت زیادہ پہلے کی بات ہے، تقریباً 1960s کے آنورڈ یہ مذاکرات چل رہی ہے امریکہ اور سعودی عرب کی نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں، لیکن ابھی تک وہ کچھ ایسا منزل تک نہیں پہنچی ہے جس سے سعودی عرب کو کچھ خاص ملے۔ ابھی تک اس طرح سے کچھ نہیں ہوا، لیکن بہرحال ایک قسم کی دیکھا جائے تو ایک قسم کی وہ پیشرفت ہوئی ہے۔ لیکن پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے شعبہ میں تعاون دونوں ممالک کے تعلقات کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو سعودی عرب کئی دہائیوں سے سول نیوکلیئر توانائی کے پروگرام دلچسپی رکھتا ہے۔ سرد جنگ کے زمانے میں بھی سعودی حکام نے پرامن جوہری ٹیکنالوجی سے متعلق
بین الاقوامی پروگراموں میں دلچسپی ظاہر کی تھی، جن میں امریکہ کا ایٹم فار پیس پروگرام کا منصوبے بھی شامل تھے۔ اگرچہ مختلف ادوار میں اس حوالے سے بات چیت جاری رہی، لیکن اب تک ایک مکمل سول نیوکلیئر تعاون کا معاہدہ عملی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ سن 2008 میں تقریباً ایک MOU سائن ہوا تھا جس کا مقصد پرامن جوہری توانائی شعبے میں تعاون بڑھانا تھا، لیکن صرف MOU سائن ہوا تھا۔ اس کے بعد کوئی بھی کسی بھی قسم کی ٹھوس سٹیپ نہیں لیا گیا تھا ٹورڈ سعودی عرب۔ تو اگرچہ مختلف امریکی حکومتوں نے اشارہ دیا ہے کہ سول نیوکلیئر تعاون کے بعض پہلو خطے میں ہونے والی سفارتی پیش رفت خاص طور پر سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات میں ممکنہ تبدیلیوں سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل تو چاہتا نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ میں کسی بھی قسم کی کنٹری کو نیوکلیئر ہتھیار ملے، وہ تو نہیں چاہتا۔ بہرحال جو تجزیہ کار ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر ایسا وسیع سفارتی فریم ورک بنتا ہے تو امریکہ سعودی عرب کے سول نیوکلیئر پروگرام میں مزید تعاون کر سکتا ہے۔ اس کا ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کیورس فیلوس، اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب کو نیوکلیئر ڈیل ملتا ہے تو اس کا بنیادی اور سب سے اہم وجہ، سب سے مین شرط وہ یہی ہوگا کہ وہ ابراہیم اکارڈ کو تسلیم کر لے۔ اگر وہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے تب اس کو نیوکلیئر جو ریئیکٹرز ہے وہ ان کو فوراً ملے گا، وہ بھی سعودی عرب کے زیر انتظام نہیں ہوگا، وہ بھی امریکہ کی زیر انتظام ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ جب بھی ہوگا میں آپ کو اس حوالے سے نیوز دوں گا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے۔ فی الحال تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ صرف باتیں ہی ہو رہی ہے اس وقت۔ تو اسی دوران جو عام رپورٹس کے مطابق امریکہ میں اردن اور عراق میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی یاد میں تقریبات بھی منعقد ہوئی، جن میں اعلیٰ امریکی حکام بشمول صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود شرکت کی تھی۔ تو ان تقریبات کے باعث خطے کے پہلے سے حساس صورتحال کو مزید توجہ حاصل ہوئی۔ تو رپورٹس کے مطابق اسی پس منظر میں امریکی حکام نے 2008 سے زیر غور سول نیوکلیئر تعاون کے بعض پہلو کو آگے بڑھانے میں نئی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ تاہم یہ بات یاد رکھنا ضرور ہے کہ مذاکرات ابھی بھی جاری ہے اور کوئی حتمی معاہدہ تک نہیں پہنچی ہے۔ تو اس کے حساب سے اگر ہم بات کریں گے تو اس لیے جو ممکنہ معاہدے کی تکنیکی ساخت علاقائی سلامتی پر یا اس کے ممکنہ اثرات اور عالمی عدم پھیلاؤ کے نظام کے حوالے سے تو مختلف آراء پیش کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس وقت امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان سول نیوکلیئر تعاون سے متعلق کوئی حتمی معاہدہ باضابطہ طور پر نافذ نہیں ہوا ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ پکچر شیئر کر دیتا ہوں اسکرین پہ۔ اب یہ ایک قسم کا ڈیل تھا، اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک ڈیل تھا جو تقریباً 2008 میں اس کے پہلو پر بات ہوئی تھی۔ تو ایسے بڑے معاہدوں کو عملی شکل دینے سے پہلے انہیں قانونی اور سیاسی منظوری کے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یہ بات ضروری ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو امریکہ میں اس نوعیت کے اہم معاہدوں کا کانگریسی بھی جائزہ لیتا ہے، کانگریس جو امریکہ کے کانگریس وہ بھی جائزہ لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل ادارہ ہے IAEA تو وہ بھی جائزہ لیتا ہے۔ لیکن بہرحال جو عام رپورٹس ہے اس کے مطابق فریم ورک میں بعض حساس تکنیکی مراحل امریکی کی نگرانی میں انجام دیے جا سکتے ہیں۔ تو ان میں ریئیکٹر کی تیاری، نیوکلیئر ایندھن سے متعلق کام، تکنیکی معاونت اور دیگر اہم تکنیکی سرگرمیاں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے جو بعض مبصرین ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس تجویز کا صرف امریکی کانگریس ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا، جو ابھی میں نے کہا کہ IAEA کی طرف سے جائزہ بھی لیا جائے گا۔ لیکن بہرحال امریکہ تو یہ نہیں چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ اس کا جائزہ ہو یا اس کا جو فریم ورک ہو وہ سب کے سب امریکہ کے زیر اثر ہوگا۔ تو ایک اور اہم موضوع بین الاقوامی نگرانی اور ریگولیٹری نظام ہے جس کو امریکہ بہرحال نظر انداز نہیں کر سکتا ہے۔ تو رپورٹس کے مطابق مذاکرات کے دوران معائنہ و حفاظتی اقدامات اور نگرانی کے مختلف طریقوں پر بات چیت جاری ہے، لیکن ابھی تک کوئی حتمی نظام سرکاری طور پر منظور نہیں کیا گیا ہے۔ تو بعض مبصرین یہ بھی کہتا ہے کہ امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے جو درمیان کا سول نیوکلیئر معاہدہ ہوا تھا تو اس کے بعض لوگ اس سے کمپیریزن کے لیے دونوں معاہدوں کے پیش کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو دونوں مختلف ہیں۔ تو فی الحال
کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ بڑھتے ہوئے عالمی مقابلے کے دوران امریکہ اپنے اہم علاقائی اتحادیوں کے ساتھ طویل مدتی تعاون کو مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے اور سعودی عرب سے اس حکمت عملی کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب حکام مختلف مواقع پر یہ موقع پیش کر چکے ہیں کہ خطے کی سلامتی کی صورتحال ان کی طویل مدتی قومی حکمت عملی پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ اگرچہ میں ایک پکچر اور شیئر کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہاں پہ یہ جو پیش رفت ہوئی ہے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جی یہ ایک پیش رفت ہوا تھا پچھلی دفعہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے مڈل ایسٹ کا ٹریول کیا تھا، دورہ کیا تھا اس ٹائم، تو نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ حالانکہ جب کانگریس میں سے ایک سینیٹر تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ سعودی عرب کو کس وجہ سے نیوکلیئر ڈیل کی ضرورت پیش آئی، تو سعودی عرب کا تو کلیئرلی یہی کہنا تھا کہ ہم پرامن مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، توانائی کے لیے استعمال کریں گے۔ تو سینیٹر نے یہی جواب میں کہا تھا کہ نہیں، آپ کے پاس تو بہت زیادہ تیل کے ذخائر ہیں، تو آپ کو اس کی کیا ضرورت پڑی۔ تو کچھ ایسے آرگیومنٹس بھی ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک پکچر میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، یہ پچھلے دورے کی تھی۔ تو اب آخر میں موجودہ علاقائی تنازع جو ابھی چل رہی ہے، مستقل حل کب اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو بہت زیادہ سے لوگوں کا خیال ہے کہ 17 جون کو اعلان کیے گئے مفاہمتی فریم ورک MOU کی مدت ختم ہونے کے بعد خطے میں کشیدگی دوبارہ بڑھنے لگی ہے۔ اگرچہ اس کی مدت ختم نہیں ہوا، لیکن امریکہ اور ایران کی جانب سے کچھ ایسے حالات سامنے آئے جس کی وجہ سے اس کو ٹرمینیٹ کرنا پڑا۔ تو ابھی بھی اس کے اوپر بات چل رہی ہے، شاید وہ دوبارہ ریسٹور ہو جائے، تو ہوگا انشاءاللہ دوبارہ ریسٹور ہوگا اگر امریکہ چاہتا ہے اور ایران تو اس معاہدے کے بعد کچھ عرصے تک حالات نسبتاً پرسکون ہوگا، لیکن بعد میں مختلف فوجی واقعات دوبارہ سامنے آنے لگے۔ تو دستیاب معلومات جو ہمارے پاس ہے اس کے مطابق ایران نے اپنے ہرمز سے گزرنے والی تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے تعاون کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ایران نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اس کو ایک سیف وے پرووائڈ کریں گے۔ ایران اپنے ہرمز میں تقریباً جو 2 لینڈز ہے، کشم ہے اور بندر عباس ہے، اس کے بیچ میں سے جو راستہ گزرتی ہے، تو وہ راستہ ایران نے پیش کیا ہے کہ اس کے درمیان اگر کوئی جہاز گزرنا چاہے تو وہ گزر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور راستے سے کوئی جہاز گر جائے گا تو ہم اس کو شوٹ کریں گے، پہلے 2-3 دفعہ وارننگ دیں گے اور پھر ہم اس کو اوپر اٹیک کریں گے۔ تو اس لیے اپنے ہرمز ایران کے لیے صرف ایک اہم سمندری راستہ نہیں بلکہ اس کی قومی سلامتی، علاقائی حکمت عملی اور سفارتی مذاکرات میں بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ تاہم تہران کے نقطہ نظر سے سمندری راستوں پر اپنا اثر برقرار رکھنا اس کی قومی سلامتی کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو بہت سے ماہرین کے مطابق اپنے ہرمز دنیا کی اہم ترین آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے، کیونکہ دنیا کے تیل اور توانائی کی بڑی مقدار اسی راستے سے تو گزرتی ہے۔ اور صورتحال اس وقت مزید کشیدہ ہوئی جب اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ممکنہ حملوں کے بارے میں سخت عوامی انتباہ جاری کیا۔ وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ انہوں نے جو انتباہ جاری کیا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی یہ اس نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ لکھا تھا۔ جی یہ میں نے فل آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ فرام دس پوائنٹ فارورڈ اینی ٹائم دا اسلامک ریپبلک آف ایران شوٹس اٹ شپس ان the Strait of Hormuz, whether it be by missile, rocket, drone or any other device, the United States will bomb and destroy one bridge or power plant۔ ایک جہاز کے بدلے یا وہ ایک برج تباہ کرے گا یونائٹڈ اسٹیٹس، یا ایک پاور پلانٹ تباہ کرے گا۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان تھا جو انہوں نے کہا تھا۔ تو اس میں اور کیا لکھا ہے، انکلوڈنگ دوز آئی لوکیٹڈ نیکسٹ ٹو آر ان دا کیپٹل سٹی آف تہران، تھینک یو فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انتباہ جاری کیا تھا، سخت انتباہ جاری کیا تھا۔ تو اس بیان اس وقت سامنے آیا جب اردن میں ہونے والے حملوں میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات کے بعد واشنگٹن میں سیاسی دباؤ پہلے ہی بڑھ چکا تھا۔ تو یہ اس وقت ہوا۔ تو ان پیش رفتوں کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے پورے خطے کی سیکورٹی صورتحال پر نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔
آج مشرق وسط کا ایک پیچیدہ سیکورٹی ماحول بن چکا ہے، جہاں ایران، سعودی عرب، اسرائیل، اردن، عراق، یمن اور کئی خلیجی ممالک سمیت مختلف ریاستی اور غیر ریاستی فریق سرگرم ہے۔ ہر کوئی اپنا منوانا چاہتا ہے۔ تو امریکہ بھی کئی دہائیوں سے اپنے علاقائی اتحادیوں کے ساتھ دفاعی تعاون کے تحت خطے میں مختلف فوجی اڈوں اور ہزاروں اہلکار تعینات کیے ہوئے ہے۔ تو جو کشیدگی بڑھتی ہے، مختلف رپورٹس کے مطابق امریکہ نے اپنے فوجی وسائل کو زیادہ محفوظ مقامات پر منتقل کرنا بہرحال شروع کر دیا ہے۔ تو ان کے اہم اڈوں میں سے ایک اردن کا موافق السدلی ایئر بیس بھی تھا، جہاں امریکی فوجی طویل عرصے سے موجود ہے۔ تو میں آپ کو ایک میپ کے اوپر لے جاتا ہوں۔ آپ سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے کہ یہ جارڈن ہے، ٹھیک ہے، اردن، یہ تو یہ جارڈن ہے، اردن ہے۔ یہاں پہ دیکھیں نا، یہ والا علاقہ ازرق، اس کے قریب موافق السدلی ایئر بیس ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کا اڈا ہے، یہ ہے ازرق کے علاقے کے قریب۔ اچھا ایک منٹ، اس کو میں تھوڑا سا اسٹارٹ پہ کر دیتا ہوں، اور دوسرا پکچر جہاں پر اٹیکس ہوئے تھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ سیٹلائٹ امیجز ہے۔ اس میں جو یہ ایئر بیس تھا موافق السدلی ایئر بیس، یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ جو ریڈ ڈاٹس ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر دراصل اٹیک ہوا تھا۔ تو میں تھوڑا سا اس کو سرکل کرتا ہوں، آپ لوگ دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ والی جگہ آپ لوگ دیکھیں، اس کو یہاں پہ یہ والی جگہ آپ لوگ دیکھیں، تو یہاں پر اٹیکس ہوئے تھے، یہ علاقے جو تھے نا، یہاں پر اٹیکس ہوئے تھے۔ تو عراق کی فضائی حدود کا استعمال ہوتے ہوتے یہ میزائلز اس ایئر بیس تک پہنچ چکے تھے۔ یہ ایئر بیس ازرق علاقے کے قریب ہے۔ میں اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ والا علاقہ ازرق، اس کے قریب ہے یہ والا ایئر بیس۔ تو دیکھیں نا، جب اٹیک ہو رہے تھے تو عراق میں بھی تو امریکی فوجی اڈے تھے، بہت زیادہ تھے۔ تو اس کے بعد جب اس کے اوپر اٹیک ہو گیا تو تقریباً کچھ اہلکار زخمی بھی ہوئے، کچھ متاثر بھی ہوئے، اور کچھ اہلکار ہلاکتوں کا بیانات بھی سامنے آ گئے، حالانکہ اس کا اعداد و شمار ابھی تک پیش نہیں ہوئے ہے ایگزیکٹلی۔ تو دیکھا، اب آج کی جدید صنعت تیزی سے اہم معدنی وسائل پر انحصار کر رہی ہے۔ ان میں لیتھیم، کوبالٹ، نکل، گریفائٹ، ایلومینیم، جس کو ہم ریئر ارتھ میٹل کہتے ہیں، اور دیگر اہم معدنیات شامل ہے۔ تو یہ وسائل جدید فیکٹریوں، قابل تجدید توانائی، الیکٹرانکس، کمپیوٹر چپس اور دفاعی صنعت میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اسٹریٹجک انفراسٹرکچر کی اہمیت بھی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ گہرے پانی کی بندرگاہیں، اہم سمندری راستے، ڈیجیٹل کمیونیکیشن نیٹ ورکس، اور جو سیمی کنڈکٹر سپلائی چینز ہے، پانی کے ذخائر اور بڑے ڈیٹا سینٹرز اب قومی سلامتی اور معاشی منصوبہ بندی کا اہم حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آج کا عالمی مقابلہ صرف فوجی طاقت پر نہیں بلکہ ٹیکنالوجی، نئے ایجادات اور مضبوط سپلائی چینز پر بھی ہے۔ تو اس لیے دنیا کے کئی ممالک سائنسی تحقیق، جدید صنعت اور معیاری تعلیم انفراسٹرکچر اور نئے ٹیکنالوجی جس میں مسلسل سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ تو معاشی ماہرین کے مطابق مضبوط ادارے، جو صنعتیں ہیں، جو معیاری تعلیم، نئے ٹیکنالوجی اور علاقائی تعاون کسی بھی ملک کی طویل مدتی ترقی اور معاشی استحکام کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو جن ممالک کی معیشت مختلف شعبوں پر مشتمل ہوتی ہے، وہ عام طور پر پابندیوں، سپلائی چین میں رکاوٹ، مالی بحران یا عالمی سیاست تبدیلیوں کا بہتر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو بعض محققین اگر دیکھا جائے تو وینزویلا کی مثال دیتے ہیں، بعض محررین کہ کس طرح سیاسی عدم استحکام، بین الاقوامی پابندیاں، معاشی مشکلات اور عالمی توانائی کی منڈی میں تبدیلیاں مل کر کسی ملک کی معیشت پر طویل عرصے تک دباؤ ڈال سکتی ہے۔
تو ایک سوال اکثر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بعض خلیجی ممالک ایران اور امریکہ کے بارے میں مختلف سفارتی موقف کیوں رکھتے ہیں؟ تو دیکھا جائے تو علاقائی سلامتی کے ماہرین کے مطابق خلیجی ممالک ایک پیچیدہ ماحول میں فیصلے کرتے ہیں، جہاں معیشت، دفاعی تعاون، جغرافیہ اور علاقائی استحکام سب خارجہ پالیسی پر اثر ڈالتے ہیں۔ تو خلیجی تعاون کونسل کا سب سے بڑا ملک سعودی عرب بھی وسیع دفاعی تعلقات رکھتا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں اس نے اپنی خارجہ پالیسی کو مزید متوازن اور متنوع بنانے کی کوشش بھی کی ہے۔ اس وجہ سے حتیٰ کہ کئی ممالک کسی ایک عالمی طاقت پر مکمل انحصار کرنے کے بجائے مختلف شراکت داروں کے ساتھ متوازن تعلقات قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو ڈیفنس پیکٹ ہوا تھا سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ، تو امریکہ کے ایئر بیس سعودی عرب میں تھے، ابھی سعودی عرب نے ڈیفنس پیکٹ پاکستان کے ساتھ کیا، اب پاکستان تقریباً قطر کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کرنے جا رہا ہے۔ باقی ترکی نے بھی اشارہ دیا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے اب یہ حالات اس طرف جا رہا ہے۔ تو یہ مختلف رد عمل ظاہر کرتے ہیں کہ ہر ملک اپنی سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کی ضروریات کو سامنے رکھ کر خارجہ پالیسی بناتا ہے اور بعد میں اس کو تبدیل بھی کرتا ہے۔ تو دفاعی تعاون کے حوالے سے بھی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کئی برسوں سے قریبی فوجی تعلقات موجود ہیں، جن کا بنیادی مقصد تربیت، دفاعی تعاون اور سیکورٹی رابطہ کاری رہا ہے۔ تو دستیاب معلومات ہے جس کے مطابق یہ تعاون عام طور پر دفاعی شعبے تک محدود رہا ہے، نہ کہ کسی تیسرے ملک میں مشترکہ فوجی کارروائیوں کا وعدوں تک ہے۔ تو اس اگر دیکھا جائے تو بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بہت سے جو دفاعی ماہرین ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو ممالک اپنی فوجی ٹیکنالوجی اور دفاعی سامان خود تیار کر سکتے ہیں وہ عالمی غیر یقینی حالات میں زیادہ خود مختاری حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ مستقبل کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہت سے مبصرین کا خیال ہے کہ دونوں ممالک اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بھی کھلے رکھیں گے۔ اس پورے معاملے میں اپنے ہرمز ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ ایرانی حکام کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یہ سمندری راستہ ان کی قومی سلامتی کے لیے بہت اہم ہے، حالانکہ ایسا یہ ضروری بھی ہے، ان کا یہ حق بنتا ہے، جبکہ دوسرے کئی ممالک عالمی تجارت کے لیے زائد بحرین دورفت کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ بعض ممالک یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جہاز رانی کے لیے آزاد ہو۔ تو چونکہ دنیا کی توانائی کی برآمدات کا بڑا حصہ اپنے ہرمز سے گزرتا ہے اور دوسرا باب المندب سے گزرتا ہے، تو یہاں پر ہونے والی ہر پیشرفت پوری دنیا کی توجہ حاصل کرتی رہتی ہے۔ تو ایرانی حکام نے یہ بھی کہا کہ اگر ملک کے اہم انفراسٹرکچر پر حملہ ہوتا ہے، جیسا برجز ہے، پلز ہے، باقی جو انفراسٹرکچر ہے، تو اس کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب حتیٰ کہ کئی ممالک دفاعی تیاروں کے ساتھ ساتھ سفارتی حل کی حمایت بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس حالت کو اگر ہم دیکھا جائے تو یہ حالات کچھ اس طرح سے جا رہے ہیں کہ ابھی تقریباً گزرے ہوئے فرس و رات کو امریکہ نے اٹیکس کیے ایران کے اوپر، ایک سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم ڈیٹیلز ویڈیو پیش کریں گے، ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات ہوگی، ڈیٹیل سے میپس کے اوپر ایکسپلینیشنز ہوگی۔ تو اس کے ریٹرن میں ایران نے بھی اٹیک کر دیا ہے امریکہ کے اوپر، اور تقریباً انہوں نے ایک لسٹ جاری کیا ہے کہ ہم نے F-35 کی 3 جہازوں کو تباہ کیا ہے، ساتھ میں ہم نے ہینگرز کو تباہ کیا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم ایک دوسرے ویڈیو سامنے لائیں گے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگوں کو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھی نیوز، لیٹسٹ اپڈیٹس شیئر کی جا سکے۔ تو آپ کے خیال میں موجودہ حالات میں خطے میں امن قائم کرنے کے لیے سب سے مؤثر راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ لوگ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ تحقیق پسند آئی ہو تو آپ اس طرح کے حقائق پر مبنی، غیر جانبدار اور آسان زبان میں عالمی سیاست، تاریخ، دفاعی، معیشت اور بین الاقوامی امور پر مزید ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچ سکے ہم چاہیں گے۔ تو دیکھنے کا بہت شکریہ، اینڈ اللہ حافظ۔